ناظرین السلام علیکم۔ کسی بھی انسانی جماعت کے حال کا کوئی وقی اور معتبر مطالعہ اس کے ماضی کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آج ہم ہندوستانی مسلم سیاست کے رجحانات کو پاس کے حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور ہندوستانی مسلم سیاست کے رجحانات ماضی کے حوالے سے، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد غطریف شہباز ندوی۔ آپ نے اپنی دینی تعلیم ہندوستان کے 3 بڑے اداروں جامعہ ملیہ سنابیل، جامعۃ الفلاح اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی۔ پھر آپ نے جدید تعلیم کا رخ کیا، ایم اے لکھنؤ یونیورسٹی سے اور پی ایچ ڈی جامعہ دہلی سے کیا۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً 15 سال افکار ملی کی ادارت کی۔ اب آپ اے ایم یو کے ایک ریسرچ سینٹر میں ریسرچ ایسوسیٹ ہیں۔ آپ کی تقریباً 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں عالم اسلام کے چند مشاہیر اور ڈاکٹر حمید اللہ خاص ہیں۔ آپ نے ابھی تک مختلف موضوعات پر کوئی 200 مضامین لکھے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے موضوعات ہیں جدید فکر اسلامی، عالم اسلام کی موجودہ صورتحال، ہندوستانی مسلمان اور مدارس اسلامیہ میں اصلاحات کی ضرورت وغیرہ ہیں۔ ڈاکٹر غطریف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جو میرا سب سے پہلا سوال ہے، ہندوستانی مسلم سیاست آخر ہے کیا، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے ایک کمپلیٹ پکچر سی آ جائے۔ جدید مسلم سیاست جو ہے، ہم اس کا جو ماضی ہے 1857 سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ 1857 کا جو حادثہ پیش آیا اس میں مسلمان ہر طرح کے زوال کا شکار تھے، یعنی حکومت ان کے ہاتھ سے گئی، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز میں وہ زوال پذیر تھے تبھی ان کا زوال ہوا، اور 7 سمندر پار سے آ کر کے ایک قوم جو ہے ان پہ مسلط ہو گئی، اور انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، بر صغیر پہ قبضہ کر لیا۔ تو غیر یہ قبضہ ایسے ہی بہت آسانی سے نہیں ہوا، مسلمانوں نے جس حالت میں بھی وہ تھے ریسسٹ کیا، احتجاج کیا اور مزاحمت کی، اور زبردست مزاحمت کی، جس کا پیک پوائنٹ جو ہے وہ 1857 کی جنگ تھی۔ بہرحال 1857 میں مسلمان جس زوال کی جس سطح پہ تھے، اس حادثے نے ان کو اور زیادہ نیچے لا دیا۔ تو اب اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا رد عمل تھا وہ 2 طرح کا سامنے آیا، اور یہ فطری بھی تھا، چونکہ انگریز نے یہاں پہ قبضہ کرنے کے بعد اقتدار چونکہ مسلمانوں سے لیا تھا، حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، تو وہ مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن نمبر 1 مانتے تھے، اور مسلمان چونکہ ان کے محکوم ہوئے تھے، مغلوب ہوئے تھے ان سے، تو وہ ان سے نفرت بھی کرتے تھے، اور انگریز کو اپنا انیمی نمبر 1 وہ بھی مانتے تھے۔ تو اس طرح سے شروع کا جو زمانہ ہے وہ نہایت ہاسٹائل ہے انگریز کے بیچ اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ انگریز مسلط ہو گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ بالکل امید ٹوٹ گئی کہ اب مسلمان کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو سیاسی طور پر ریوائیو کر سکیں گے۔ تو اب اس میں مسلمانوں نے پھر اس کے بعد ریسسٹنس یا مسلح مزاحمت کا راستہ چھوڑا، اور تھوڑی حقیقت پسندی اختیار کی۔ جو حقیقت پسندی انہوں نے اختیار کی، اس میں پھر 2 دھارائیں فکر کی کہ 2 رخ ہمارے سامنے آئے۔ ایک رخ جو وہ تھا جو علماء دیوبند نے اختیار کیا، یعنی شاملی کے میدان میں انہوں نے بھی مزاحمت کی تھی، لڑائی کی تھی انگریزوں سے، پھر اس میں شکست کھائی، تو انہوں نے ایک یہ راستہ اختیار کیا کہ اب چونکہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انگریز جو جدید تہذیب کا نمائندہ ہے، اس سے ہم مسلح تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہمارا سرمایہ ہے اس کو محفوظ کریں، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، تہذیبی روایات کو۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور پھر وہ حالانکہ وہ اپنے مقاصد میں بیان کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند محض ایک مدرسہ نہیں تھا، ہم کچھ بچوں کو جو ہے صرف علوم دینیہ نہیں پڑھانا چاہتے تھے، بلکہ آگے چل کر کے ہم اس کے ذریعے سے قوم کا ریوائول یا قوم کا احیاء، اسلام کا احیاء چاہتے تھے، یہ وہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو دھارا سامنے آیا مسلمانوں میں مرکزی، وہ سر سید احمد خان کی تحریک کا تھا، جس کو ہم مسلم یونیورسٹی کی شکل میں آج دیکھتے ہیں۔ یہ سر سید احمد خان نے مغل پیریڈ بھی دیکھا تھا، پھر انگریزوں کا زمانہ بھی دیکھا،
ان کے بارے میں کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں، بعض لوگوں سے بڑا شدید اختلاف کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن ان کے قوم کے لیے، اسلام کے لیے ان کے اخلاص میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ علماء بھی نہیں کرتے، جو ان کے شدید مخالف تھے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بہت زیادہ یعنی قوم کے لیے مخلص ہے۔ بہرحال ان کا جو فکر تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ اب انگریز مسلط ہو گئے ہیں، انگریز حکومت یہاں پہ قائم ہو گئی ہے، اور مذہب کے روح سے اب جو بھی حکومت ہمارے اوپر قائم ہو جائے ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے مفاد میں بھی ہے کہ ہم انگریزوں سے مفاہمت کریں، ان سے تھوڑی قربت اختیار کریں، اور ان سے بس تنافر یا ان سے نفرت کا اظہار یا جدید جو تعلیم ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو دور نہ رکھیں۔ علماء کا جو رویہ تھا، یعنی جو دفاعی تھا یا اپنے آپ کو سمیٹنے کا، اپنی چیزوں کو محفوظ کرنے کا تھا، اس میں یہ چیز اپنے آپ سے آ گئی تھی کہ انگریزوں سے، انگریزی تہذیب سے، انگریزی تعلیم سے، انگریزی کلچر سے، جدید تہذیب سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ لینا۔ چنانچہ شروع کے زمانے میں وہ یہاں تک بھی گئے کہ ان میں سے بعض ذمہ دار افراد انگریز کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنی ان کو شدید نفرت تھی۔ اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے فاتح مفتوح کے درمیان جو تلخ رشتہ قائم ہوتا ہے وہ تھا، اور اس کا فطری اظہار ہوا۔ لیکن سر سید زیادہ حقیقت پسند تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، یہ ایک رویہ تھا، ہو گیا، اب ہمیں اس رویے کو ہم بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلا سکتے، یا ہماری گاڑی چلے گی نہیں اس رویے کے ساتھ، تو ہمیں جو حاکمان وقت ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ اس رویے سے قوم جو ہے جتنا سیاسی، معاشی اور سماجی اور ہر طرح سے جتنی پس چکی تھی اس پہ اور زیادہ، بہت ہی زیادہ نیچے چلی جا رہی تھی۔ تو سر سید نے یہ سوچا کہ قوم کو اوپر اٹھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگریزی حکومت سے ہم قربت اختیار کریں اور انگریزی تعلیم کو، جدید تعلیم کو اختیار کریں، کیونکہ یہ جدید تعلیم صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں، یہ پورے یعنی اس وقت کا جو مسئلہ ہے، اس وقت کی جو انگریزی حکومت ہے وہ پورے عالم اسلام کو تہوالا کر چکی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ برطانیہ عظمیٰ کی حکومت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پورے یعنی عالم پہ وہ چھا چکی ہے حکومت، ایک استعمار قائم ہو چکا ہے، تو اب اس سے جو ہے مفاہمت کرنی چاہیے، اس سے کوئی ڈائلاگ، کوئی انگیجمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ سر سید کی سوچ تھی۔ تو مسلمانوں کو جو بعد میں جو ایک سیاسی رخ ملا ہے وہ انہی دو دھاراؤں سے ملا، یعنی ایک وہ دھارا ہے جو دیوبند کا ہے، اور ایک وہ دھارا ہے جو سر سید کی تحریک کا ہے۔ یہیں سے پھر مسلم سیاست کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ دو دھارائیں شروع ہو گئیں فکر کی۔ اب یہاں سے یہ ہوا کہ سر سید احمد خان نے، اچھا اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ ایک ہمارے جو بھائی ہیں، یعنی وطنی بھائی ہیں، ہندو میجارٹی جو ہے، مسلمانوں کے بالمقابل ان کا رویہ یہ رہا کہ انہوں نے بہت لپک کر کے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے جدید تہذیب کو، جدید تعلیم کو اختیار کیا۔ چنانچہ ہم پاتے ہیں تاریخ میں کہ راجہ رام موہن رائے اور ان کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی، وہ لندن وغیرہ گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے، اور بہت سارے لوگ۔ تو ان کی وجہ سے پھر نئے خیالات ان کے اندر پیدا ہوئے۔ جمہوری جو معاشرہ ہوتا ہے، جمہوری جو تہذیب ہوتی ہے، جمہوری جو قدریں ہوتی ہیں، اور ان کے کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، اور حکومت سے ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جد و جہد شروع کر دی۔ اچھا، اس کی جد و جہد بھی کچھ انگریز بھی ایسے تھے جو ہندوستان میں رہے، تو ان کو ہندوستان کے لوگوں سے ہمدردی پیدا ہوئی، اور انہوں نے جیسا کہ معلوم ہے کہ کانگریس کی جو قیام ہے، اس کی جو تاسیس ہے وہ ایک انگریز مسٹر ہیوم نے قائم کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وطنی باشندے، یعنی ہندوستان جو ایک برطانوی کالونی ہے اس کے باشندے اپنے مطالبات، اپنے حقوق اچھے انداز میں اپنی گورنمنٹ برطانیہ عظمیٰ کے سامنے رکھ سکیں۔ چنانچہ کانگریس میں بہت سارے لوگ ہندوستان کے شامل ہو گئے، اور وہ اس کی پٹری آگے چل پڑی۔ تو اب یہ تھا کہ مسلمان اس سے پیچھے تھے، مسلمانوں میں ایسا کوئی سیاسی سوچ، ایسا کوئی سیاسی شعور پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کو آگے بڑھ کر کیا کرنا چاہیے۔ اب سر سید احمد خان نے تعلیم کو تو اپنا فوکس اس پہ رکھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کانگریس کی طرف نہ جائیں۔ ان کا مقصد ایک کہنے کا یہ تھا، اور وہ اپنے لیکچروں میں اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں یہ ہم سے تعلیم میں 100 سال آگے جا چکے ہیں۔ خاص طور پر بنگالی جو ہندو بھائی تھے وہ اس وقت میجارٹی میں تھے، اور وہی اس وقت کانگریس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ جب تک ہماری قوم میں تعلیم پیدا نہیں ہوگی، تو ان کے اندر احساس و شعور نہیں آئے گا، جدید دنیا کی معلومات ان کو نہیں ہوگی، تو یہ صحیح طور پر اپنے مطالبات گورنمنٹ سے نہیں رکھ سکیں گے۔ اور کانگریس رکھ رہی ہے تو وہ مارجن لے رہی ہے،
مسلمانوں کو دبا لے گی ہر چیز میں، یہ سر سید کی سوچ تھی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برقرار رہے، ہندو بھی تعلیم کی طرف آئیں، مسلمان بھی تعلیم کی طرف آئیں، اور وہ انگریزی جو گورنمنٹ ہے اس سے مزاحمت کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سر سید نے بعض ایسی تحریریں بھی لکھیں، بعض مضامین میں انگریز حکومت کی، انگریز معاشرت کی، انگریزی تہذیب کی اتنی تعریف انہوں نے کی کہ دوسرے آدمی جو پڑھتے ہیں، آج ہم تو پڑھتے ہیں اس کو تو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا کہ سر سید اتنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن شاید اس زمانے کا تقاضا یہی تھا۔ تو بہرحال اب سر سید خاصے طویل عرصے تک تو یہ کرتے رہے، لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ عہد میں پرشین یہاں کی سرکاری زبان تھی، پرشین مسلمانوں کی بھی زبان تھی، تو اس طرح سے ان کو سرکاری عہدے حاصل کرنا، سرکاری نوکریاں حاصل کرنا اس میں زیادہ دقت پیش نہیں آتی تھی۔ پھر 1850 کے لگ بھگ انگریزوں نے فارسی کو بالکل دفتر سے باہر کیا اور انگریزی اس کی جگہ قومی زبان سرکاری زبان قرار پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اردو کو بھی آگے بڑھایا، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے جو اکثریتی سماج ہے ہندوستان کا، وہ اردو سمجھتا ہے، بولتا ہے، اس لیے اردو کے ذریعے سے کام چل جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت حکومت کر رہے تھے، تو حکومت کرنے والوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو نیٹیو اور مقامی لہجے اور مقامی زبانوں میں بات کریں۔ اس طرح سے بہت سارے مسلمان علماء، بہت سارے مسلمان لوگوں کو انہوں نے اپنی مطلب یہ کہ سرکاری اس میں ملازمتوں میں بھرتی کیا۔ تو اس طرح سے اردو کی وجہ سے بھی بہت سارے مسلمان یعنی وہ سرکاری مناصب پہ فائز ہوئے، وہ مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے لگے۔ خود سر سید بھی یعنی جج تھے ایک سرکاری عدالت میں، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے زمانے کے۔ تو اب یہ ہوا کہ ادھر ہماری جو برادران وطن ہیں ان کے درمیان، چونکہ وہ ہم سے 100 سال آگے جا چکے تھے ہر چیز میں، ایک زبردست تحریک اس بات کی چل پڑی کہ ہندی کو اردو کے مقابلے میں قومی زبان تسلیم کرایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جگہ جگہ اس کے لیے ریفرنڈم کیے، یادداشتیں انگریز گورنمنٹ کو دیں، بڑے جلسے کیے، چونکہ وہ منظم تھے، وہ تعلیم یافتہ تھے، تو اس کا ایج پڑا، اس کا اثر پڑا۔ اور سر سید نے پھر اس موقع پر جا کر کے یہ محسوس کیا کہ اب گاڑی چلنے والی نہیں ہے، اور ہندو مسلم اتحاد کی بات تو آخر تک کرتے رہے، لیکن وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ بالکل یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور بالکل بھائی بھائی ہیں، ان کے مفادات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا مرنا جینا سب ایک ہے۔ اب وہ انہوں نے سمجھا کہ اب شاید یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، اب مسلمانوں کو اپنے طور پر اپنے تحفظ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ہندی اور اردو کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا تو پھر سر سید نے ایک تو ان کی علی گڑھ موومنٹ چل رہی تھی، وہ کالج قائم کر چکے تھے، اینگلو عربک کالج کو کہا جاتا ہے یعنی علی گڑھ میں، اور اس میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور بھی بہت سے مقامات پر سر سید کے رفقا نے کالج، ادارے، چھوٹے چھوٹے اسکول وغیرہ قائم کر دیے تھے۔ کانفرنسیں بھی ہو رہی تھیں اس موضوع پہ، مسلمانوں میں ایک طرح سے بیداری پیدا ہونے لگی تھی۔ لیکن اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سر سید نے یہ محسوس کیا کہ اب صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا، ہمیں دوسرے محاذ پر بھی کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم شاید اس کو بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں، لیکن اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور محمدن ایسوسی ایشن قائم کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ محمدن ایسوسی ایشن جو ہے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جلسے کیے کئی مقامات پر، اور جو اردو کے تحفظ کی تحریکیں چلائیں، بنارس میں جلسہ کیا، غازی پور میں کیا، علی گڑھ میں کیا، ایک پوری کانفرنس بلائی، اور مسلم عمائد، مسلم لیڈرز، اور اس زمانے میں زمیندار جو بھی مسلمان تھے ان سب کو بلایا۔ اور پھر اس کے بعد سر سید بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دے سکے، ان کا انتقال ہو گیا، بڑی ان کی طبیعت بھی خراب تھی آخری زمانے میں، چونکہ ان کے بڑے لڑکے جو تھے وہ پاگل ہو گئے تھے، تو خیر وہ ایک دوسری داستان ہے۔ تو یہ تھا کہ سر سید اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر سکے۔ سر سید کے جانے کے بعد ان کے 2 جانشین تھے، ایک جانشین محسن الملک تھے۔ محسن الملک نے جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو یعنی قیادت دی، یعنی یہ مانگ شروع ہو چکی تھی ملک میں کہ اب یہ کالج بن گیا ہے، قائم ہو گیا ہے، کالج فنڈ قائم کیا گیا، اور یہ مانگ حکومت سے کی جانے لگی کہ اب اس کو
یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے. پہلے وہ الہ آباد یونیورسٹی سے ملک تھا, تو اس کی قیادت جو ہے وہ مسلم ملک کر رہے تھے. دوسرا جو ایسوسیشن انہوں نے قائم کی تھی سیاسی طور پہ قائم کرنے کی, اس کے لیے سر سید کے ایک دوسرے جانشین تھے, ان کو کہتے ہیں وقار الملک. تو وقار الملک نے اس چیز پہ کام کیا, اور سر سید کے انتقال کے بعد پھر انہوں نے پھر سے ڈھاکہ میں مسلم عمائد اور نوابوں کو جمع کیا, اور کچھ سلسلہ آگے بڑھا. پھر اس کے بعد نواب سلیم اللہ خان کی قیادت میں مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں تشکیل پائی. یہ دراصل سر سید کی اسی یعنی محمدن ایسوسیشن کی توسیع تھی, اسی کا ایکسٹینشن تھی. تو اب یوں مسلمانوں کی بھی ایک سیاسی تحریک یوں شروع ہو گئی. اچھا, ایک دھارا مسلمانوں کا یہ مسلم لیگ کا شروع ہوا. مسلم لیگ بنیادی طور پر شروع میں چونکہ اس میں نواب تھے, زمیندار تھے, یعنی آپ یوں کہہ لیجئے ایک مختصر لفظ میں مسلم ایلیٹ کلاس جو بھی تھا اس وقت وہ اس میں شامل تھا. مسلم عوام سے بہت زیادہ اس کا لینا دینا نہیں تھا. مسلم لیگ کا عوامی تحریک بعد میں محمد علی جناح نے بنایا. تو خیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم سیاست کا ایک دھارا یہ شروع ہوا جس کی قیادت مسلم ایلیٹ کر رہی تھی. اچھا, اب چونکہ مسلمانوں کی زندگی میں علماء کا ایک خاص کردار ہے, علم کا, علم دین کا, تو اور علماء دیوبند بھی اس وقت تک کافی تک اپنے آپ کو مستحکم کر چکے تھے, اور ان کا ایک دھڑا جو ہے کانگریس میں شامل ہو چکا تھا. جمعیت علماء ہند جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان زمینداروں اور نوابوں نے ایک چیز یہ کھڑی کی ہے اور وہ کانگریس کی مزاحمت کر رہے ہیں, تو پھر عوام سے جڑے رہنے والا بھی ایک دھارا ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے مسلم علماء نے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم تشکیل دیا. تو ایک مسلم عوام سے جڑی ہوئی ایک دوسری تحریک, سیاسی تحریک کہہ لیجئے, یہ وجود میں آئی. تو ایک مسلم لیگ ہو گئی, اور اس طرح سے کانگریس سے ملحق ایک جمعیت علماء کی تشکیل ہوئی. پھر یہ دونوں دھارائیں چلیں, اور پھر ان میں بہت زیادہ کشمکش ہوئی, مزاحمت ہوئی, اور آخر میں آ کر کے جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو مسلم ایلیٹ کلاس تھی اس نے بالآخر اقبال کا جو تصور تھا اس کے مطابق پاکستان کا مطالبہ کیا, اور ملک کی تقسیم عمل میں آئی. اور مسلمانوں کا جو دوسرا سیاسی دھارا تھا اس نے اس تقسیم کے اس منصوبے کی مخالفت کی, یعنی علماء نے, جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے, مولانا مدنی تھے, مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی تھے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تقسیم ہند کی مخالفت کر رہے تھے. اصل میں ان کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان پورے بر صغیر میں اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ اگر آپ تقسیم کر لیں گے اور ایک خطۂ زمین اپنے آپ لے لیں گے, ٹھیک ہے آپ ایک علیحدہ مسلم ملک تشکیل ہو جائے گا, ایک مملکت وجود میں آ جائے گی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو بقیہ مسلمان ہیں ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک, اور نمبر دو یہ کہ جو مسلمان پھر یہاں پہ رہ جائیں گے وہ ایک مستقل ہاسٹیلٹی کا شکار ہمیشہ رہیں گے. ابوالکلام آزاد نے بھی اس بات پہ بہت یعنی اپنی تقریروں میں زور دیا, اپنے بیانات میں, کتابوں میں, اور دوسرے عمائد بھی یہی کہتے تھے. اور بالآخر تاریخ نے یہی ثابت کیا, یقیناً تقسیم ہند ہو گئی, اور اس تقسیم ہند کے مقابلے میں کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی عددی قوت تھی وہ بری طرح سے بٹ گئی. ظاہر ہے کہ یہ نیا زمانہ ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب فتوحات کا زمانہ تھا. فتوحات کے زمانے میں عدد یا کسی ایک فرقے کا اقلیت میں ہونا, کسی ایک فرقے کا اکثریت میں ہونا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. آپ کے پاس فوج ہے, آپ نے دشمن پہ فتح پا لی, آپ ایک غالب قوت ہیں, جیسا کہ مسلمان تھے یا انگریز تھے یا اس سے پہلے اور لوگ تھے. لیکن اب زمانہ تبدیل ہو چکا تھا, جمہوریت آ چکی تھی پورے یعنی ورلڈ میں, اور ظاہر ہے کہ اب آئندہ جمہوریت ہی کے ذریعے سے, ووٹنگ کے ہی ذریعے سے آپ کے حقوق کا تعین ہونا تھا, آپ کے مقام کا تعین ہونا تھا. تو اس چیز کا ادراک, افسوس کی بات یہ کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جس حد تک اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا. وہ جو ہے بہت زیادہ یعنی مذہبی جذباتیت کا شکار ہوا. اس کے بالمقابل جو ہمارا روایتی طبقہ تھا وہ زیادہ ڈائنامک, یعنی سیاسی سوچ میں وہ زیادہ ڈائنامک ثابت ہوا, اور اس کی سوچ جو ہے وہ زیادہ مبنی بر حقیقت تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اگر حالانکہ ہماری گفتگو علماء کے کردار پر نہیں ہے, لیکن ایک لفظوں میں اگر کہا جائے کہ علماء اگرچہ دینیات میں, اگرچہ اپنی مذہبی فکر میں وہ جامد واقع ہوئے ہیں, آج تک ہیں, لیکن سیاسیات میں وہ متحرک اور ڈائنامک واقع ہوئے. یہ ایک سچائی ہے.
تو بہرحال یہ ہم مسلمانوں کا سیاسی سفر یہاں تک پہنچا۔ ڈاکٹر قطریب صاحب، ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں مذہب کا کیا رول رہا ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں مذہب کا رول بہت ہی زیادہ ہے، اور مسلمان سیاست کرے، تعلیم میں جائے، معیشت میں ہو، وہ سب سے پہلے جو اس کا فوکس ہوتا ہے وہ مذہب کو دیتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ چنانچہ اس کا پہلا جو اس کا کوشچن ہوتا ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھانے جا رہے ہیں مذہب کیا رائے رکھتا ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ ہم سیاست میں دیکھیں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب نے بہت بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے اپنے پہلی والی گفتگو میں عرض کیا کہ علماء دیوبند کا ایک دھڑا تھا، سر سید احمد خان کی ایک تحریک تھی، اسی بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی ہند کی جب تحریک چل رہی تھی، اسی دور میں انگریزوں نے جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب ہندوستان میں ایک خلافت تحریک مسلمانوں نے اٹھائی۔ وہ خلافت تحریک پوری مذہبی جذبات میں مبنی تھی، یعنی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا ادارہ ایک مقدس ادارہ ہے اور یہ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت ہے، اور انگریزوں کو یا کسی بھی حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس مطالبے کو لے کر کے کھڑے ہوئے۔ محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء نے ایک پوری تحریک چلائی، یہاں تک کہ خواتین بھی باہر نکل آئیں۔ اور ایک بہت مشہور شعر ہے، کیا نام ہے، محمد علی جوہر کی والدہ جو مختلف گاؤں دیہات میں جا کر کے دورہ کرتی تھیں اور خواتین جمع ہوتی تھیں، اماں بھی وہ بہت مشہور ہوئیں اس میں۔ بولی اماں محمد علی کی، بیٹا جان خلافت پہ دے دو، یہ نعرہ بہت مقبول ہوا تھا۔ اور یہاں تک کہ جو ہمارا اکثریتی طبقہ ہے، ہمارے وطنی بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، یہ بھی اس سے کٹے نہیں رہ سکے، اور گاندھی جی نے محسوس کیا کہ مسلمان اس مسئلے پہ انتہائی سنجیدہ ہیں، انتہائی حساس ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اس کو جو ہے خلافت کا جو ایک مطالبہ تھا اس کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد جس میں محمد علی جوہر تھے اور ایک اور صاحب تھے، اور مولانا سید سلیمان ندوی تھے جو ایک بہت بڑے اسکالر تھے، شبلی کے جانشین تھے، سیرت انہوں نے لکھی اور بہت سی کتابیں لکھی۔ یہ وفد گیا اور 1.5 مہینہ اس نے قیام کیا لندن میں، پیرس، لندن، جرمنی اور کہاں کہاں۔ یہ دنیا کی اس وقت کی جو ورلڈ پاور تھیں ان لوگوں سے، برطانیہ کے یعنی اپوزیشن لیڈر سے مل رہے تھے، وہاں کے وزیر اعظم سے مل رہے تھے۔ پورا سید سلیمان ندوی نے اس کی داستان لکھی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے، آپ بھی پڑھیں، برید فرنگ اس کا نام ہے۔ تو اس میں وہ جو بھی حالات پیش آتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آج یہ ملاقات ہوئی، آج یہ ڈپوٹیشن ہوا، آج ہم نے اس مسئلے پر یہاں اس کانفرنس میں گفتگو کی وغیرہ۔ تو بہرحال مسلمان اس طور پہ کوشش کر رہے تھے۔ خود ابوالکلام آزاد یہاں ہندوستان بھر میں دورہ کر رہے تھے اور لوگوں کو خلافت کے تعلق سے بیدار کر رہے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہی ہے خطبات خلافت، جو انہوں نے اسپیچیں دی ہیں، وہ اس کا مکمل مجموعہ شائع ہو گیا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذہب نے مسلمانوں کو متحرک کیا اور وہ خلافت کے لیے پورے ہندوستان میں اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے، ان کی معیشت ٹھیک نہیں تھی، ان کی تجارت ٹھیک نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ انگریز چونکہ مسلمانوں کے مذہب پہ حملہ آور ہیں اور وہ خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے مطالبات کے مطابق حل نہیں کر رہے ہیں، تو ایک علماء نے جمع ہو کر کے، جس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، ایک تحریک چلائی ترک موالات کی۔ یعنی اب یہ اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے اب یہ ہو گیا ہے ہمارے اوپر واجب کہ ہم اس انگریز حکومت کا بائیکاٹ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ہر جگہ ترک موالات کی تحریک چلا دی، اور ایک تحریک اس کے ساتھ ساتھ تحریک ہجرت شروع کی، اور کہا کہ اب مسلمانوں کو جو بھی افورڈ کر سکتے ہوں یہاں سے اس قلمرو سے یعنی اس برطانوی حکومت کی اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ افغانستان گئے، اس زمانے میں وہ آزاد تھا۔ تو اس طرح سے، اور پھر اسی بیچ میں یہ ہوا کہ ایک دھارا تعلیمی علی گڑھ کا بنا تھا، ایک دھارا دیوبند کا بنا تھا۔ کچھ علماء نے یہ سوچا کہ یہ دونوں دھارائیں دو انتہا پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ندوۃ العلماء کی تحریک شروع کی۔ اچھا، ندوۃ العلماء سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض ایک تعلیمی چیز ہے، نہیں، اس کی ابتدا بعد میں ہوئی۔ ندوۃ العلماء اصل میں ایک اصلاحی انجمن تھی جس کا قیام کانپور میں ہوا تھا۔ آپ کانپور کے ہیں، آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ کانپور میں ندوۃ العلماء تحریک کا قیام ہوا۔ وہاں پہ علماء جمع ہوئے، انہوں نے کئی دن یعنی
جلسہ کیا اور تقریریں کی اور کہا اس کے 3 مقاصد تھے۔ ایک تو مسلمانوں میں فرقہ وارانہ خلفشار، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ مچا ہوا تھا بہت زیادہ، دیوبندی، اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی، یہ جو وہ ہے فرقہ وارانہ تعصبات ہیں، یہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے علماء نے کہا کہ اس چیز کو کم کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ یا تو صرف دین کے ہو جا رہے ہیں، دنیا سے بالکل خالی، یا صرف دنیا کے ہو جا رہے ہیں۔ علی گڑھ کی مثال، ان کو دین نہیں آتا۔ تو اب ایسا ہو کہ ان دونوں دھاراؤں کو جو ہے پاٹا جائے، الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع، کچھ ایسی چیز کی جائے کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جس میں جو ہماری قدیم روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، اس کے اچھے عناصر اور جو نئی تعلیم ہے اس کے اچھے عناصر ملا کر کے ایک نیا نظام تعلیم بنائیں ہم۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ سماج میں سماج سدھار کیا جائے، یعنی شدی تحریک جو ہے اس وقت راجستھان میں اور میوات میں اور کہاں کہاں پھیل گئی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ مرتد وغیرہ ہو رہے تھے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، علامہ شبلی نے باقاعدہ گروکل کے طرز پر ایک ادارہ قائم کیا، ندوے میں قائم کیا، کہ جس میں وہ کچھ طلباء کو، ان کی کوشش تھی طلباء کو سنسکرت وغیرہ پڑھائیں اور وہ جا کر کے پھر ایسے علاقوں میں اصلاح کا کام کریں۔ تو گویا کہ ایک تیسری چیز یہ ندوہ کی شکل میں سامنے آ گئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب نے مسلمانوں کو اس وقت بھی بہت سنبھالا دیا، اور اپنے ان کی جو سیاست تھی وہ پورے طور پر مذہب کے ہی گرد گھوم رہی تھی۔ مسلمان علماء کا ایک فکری دھارا تو وہ تھا جو یعنی اپنی ٹریڈیشن سے یا روایت سے انسپریشن لے رہا تھا، تحریک لے رہا تھا، اور جو ایک مسلم ایلیٹ کلاس تھی اس کی ایک سیاسی سوچ بنی تھی، لیکن وہ بھی مذہب سے اس طور پہ متعلق تھے کہ وہ بھی بہت زیادہ یعنی کسی نہ کسی مشائخ سے، کسی نہ کسی پیر سے بیعت تھے، اور ان کو اپنے جلسوں میں بلاتے تھے، ان سے برکت وغیرہ لیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا جو بھی تصور ہے بہرحال ان کے ہاں بھی تھا، اور مذہب ان کو بھی تحریک دے رہا تھا۔ تو ان نٹ شیل خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی سیاسی سوچ تھی، سیاسی فکر کی جو بھی دھارائیں تھیں، جو بھی اس کے رخ تھے، وہ سب کے سب مذہب سے پھوٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر قطریب صاحب، میرا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلم قیادت کیا تھی اور اب کیا ہے؟ یعنی پچھلی صدی میں آزادی کی جد و جہد کے دوران اگر میں کہوں تو مسلمانوں کو کس قسم کی قیادت حاصل تھی اور اب کس قسم کی قیادت حاصل ہے؟ جی، دراصل جو ماضی کا جو ایک بیک گراؤنڈ میں نے اس کی ایک تصویر مختصر کھینچی، اس میں ہماری جو قیادت تھی یعنی گزشتہ صدی کی، وہ اس میں ایوالو ہوئی تھی۔ اب آپ ابوالکلام آزاد ہیں، شبلی نعمانی ہیں۔ شبلی نعمانی سر سید سے متاثر تھے، علی گڑھ میں 16 سال رہے، اور یہاں آ کر کے انہوں نے یعنی وہ بالکل قدیم روایت میں پڑھے لکھے ایک آدمی تھے، ایک یا ٹھیٹ مولوی تھے، لیکن وہ سر سید کے رابطے میں آئے، یہاں پہ 16 سال رہے۔ یہاں پروفیسر آرنولڈ سے انہوں نے جرمن سیکھی اور عبرانی سیکھی وغیرہ وغیرہ، اور بہت مطالعہ کیا یہاں علی گڑھ میں رہ کے۔ تو اس طرح سے ان کے آفاق فکر بہت زیادہ وسیع ہو گئے۔ تاریخ اور سیرت کی وہ کتابیں ان کو مل گئیں جو ہندوستان میں کسی نے ان کا نام نہیں سنا تھا۔ تو اور ان کا جو ایوالویشن ان کا ہے وہ، اور اسی طرح سے ان کے پھر شاگرد جو انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کی، سید سلیمان ندوی اور ان کے رفقا عبدالسلام ندوی اور ان کے رفقا جنہوں نے دارالمصرفین قائم کیا، اور ان سب سے آگے بڑھ کر ابوالکلام آزاد جو عربی زبان کے بھی انتہائی ماہر آدمی تھے، چونکہ مکہ مکرمہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ایک بڑے پیر کے ایک بہت بڑے پیر کے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی ان کی فکر کی آزادی کا عالم یہ تھا کہ وہ 16 سال کی عمر سے ہی وہ اس جو مشیخت کا ایک دائرہ ہوتا ہے اس سے نکل آئے، اور بالکل آزاد فضا میں انہوں نے سانس لی اور دنیا بھر کے علوم حاصل کر ڈالے اپنے ذاتی مطالعے اور سوچ سے۔ تو یہ وہ طبقہ تھا مسلمانوں کا۔ پھر دیوبند کے اندر بھی ہم دیکھیں شیخ الہند تھے، اور ان کی تلامذہ کی ایک پوری فہرست ہے، یعنی حسین احمد مدنی ہیں، انور شاہ کشمیری ہیں۔ یہ علماء کے اندر یہ ایلیٹ کلاس تھی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو عربی زبان کے ماہر ہیں، پرشین کے ماہر ہیں، اردو کے بھی ماہر ہیں، اسی طرح سے عوام سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح تاریخ اسلام، سیرت، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں جدید تہذیب سے، جدید فکر سے، جدید علوم سے واقف نہیں ہیں، لیکن ان کے جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اردو کے اخبارات نکل رہے تھے، سارے علماء ان اخبارات کا
باضابطہ مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو واقف رکھ رہے ہیں، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو مسلم علماء کا جو ایک خاص طبقہ یہ تھا، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے ہر اعتبار سے۔ تو اس یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بعض جگہوں پہ بعض علماء نے سے بعض اکابر سے غلطیاں ہوئی، غلطی کس سے نہیں ہوتی، یہ تو ٹھیک ہے، ان کے بعض تجزیے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے جن نتیجوں پہ وہ پہنچے وہ غلط ہو سکتے ہیں، ہم آج ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے طور پر یہ لوگ انتہائی بڑے تھے اور اپنے علم، اپنے فکر، اپنے تدبر، اپنے فہم، ہر اعتبار سے وہ اس وقت کی دنیا کے ایک بڑے یعنی مرتبے پہ فائز تھے۔ ابوالکلام آزاد نے تو اس وقت کی دنیا کی جو تہذیب ہے، جرمن کا سیکھی انہوں نے، فرنچ سیکھی انہوں نے، اور بہت سارے علوم کا مطالعہ کیا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو میجارٹی میں پنڈت جواہر لال نہرو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی ڈسکوری آف انڈیا ایک زبردست کتاب ہے، اسی طرح تاریخ پہ کتاب ہے، لیکن وہ ابوالکلام آزاد کے سامنے بالکل اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں طفل مکتب ہوں، وہ ان سے مشورے لیتے ہیں، عالمی سیاسیات میں ابوالکلام آزاد سے مشورے لیتے ہیں۔ تو ہماری جو یہ ٹیم تھی، ہمارے یہ جو اکابر تھے، یہ عظمت یعنی اپنے کردار اور اپنے علم کی اس بلندی پر تھے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم جو ان کے اخلاف ہیں، ان کے وارث ہیں، ہم اس مقام اور مرتبے کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور ہمارے علماء بھی، ہمارا سیاسی طبقہ بھی، اور جو بھی ہم نے ورثہ پایا تھا، آج ہم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس پیمانے پر نہیں تول سکتے، بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر آج کے پس منظر میں ہم غور کریں اور دیکھیں تو نہ تو ہم علماء کے اندر کوئی ایسا بڑا صاحب کردار اور صاحب عظیمت یا صاحب علم آدمی موجود ہے، نہ ہی سیکولر لیڈرشپ میں کوئی ایسا بڑا پرنسپلڈ یعنی اپنے اصولوں کا پابند کوئی آدمی موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہندوستان کے مسلمان اس وقت بڑی قسم پرسی کے کسی سچویشن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس شاندار ماضی سے جو بھی حال ہی میں گزرا ہے اس سے کٹ چکے ہیں اور اس سے بہت زیادہ تحریک نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے آج کی یعنی جو سچویشن ہے، آج کی جو سیاست ہے، وہ اس مقام پہ پہنچی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے تمام مسائل جو مسلمانوں کے تشخص کے حوالے سے ہیں، آج کا ہندوستانی مسلمان اپنے جذبات کا اظہار انفعالی انداز سے کرتا ہے۔ ایسے میں آج کے ہندوستانی مسلمانوں کو کس نوعیت کی قیادت حاصل ہونی چاہیے؟ مطلب کیا آپ اس پر ایڈوائز کریں گے؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا۔ اصل میں یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کے پاس بہت اچھی قیادت نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہر فیلڈ میں آپ کو لیڈ کر سکیں، اور آپ کی جو ینگ جنریشن ہے جب کہ اس کے مسائل ٹیک اپ نہیں ہوتے تو اس کے اندر جو ہے فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے، اور مسلم عوام میں بھی اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی قیادت پہ بہت زیادہ ٹرسٹ، بہت زیادہ اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک سی صورتحال ہے، لیکن ایک ہوپ یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو بھی یعنی مسلمان اس وقت گزشتہ چند دہائیوں سے مختلف حالات کے تحت سیاست، تعلیم، معاش، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں جس طرح سے بہت زیادہ پیچھے چلے جا رہے ہیں، جس طرح پستی کا شکار ہیں، اس کی ریئلائزیشن ہماری ینگ جنریشن کو آج ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ہوپ فل پوائنٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ شکوہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو بہت زیادہ متحرک نہیں کر سکتے، اور وہ بہت زیادہ شاید کیپیبل نہیں ہے، ہمارے علماء یا ہماری سیاسی قیادت۔ لیکن ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ آج کے حالات کو سمجھ رہی ہے، کیونکہ یہ ینگ جنریشن حالات کے دباؤ سے، حالات کے جبر سے تنگ آ کر کے اب یہ پڑھ رہی ہے، یہ دنیا کو دیکھ رہی ہے۔ پھر آج کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو لوگ ہیں وہ ڈیپینڈ ہوا کرتے تھے زیادہ تر، یعنی پہلے اخبارات پر، پرنٹ میڈیا پر، پھر الیکٹرانک میڈیا پر، جس کو جو خاص طور پہ ٹی وی کے شکل میں۔ آج جو ہے ایک سوشل میڈیا نے ایک نیا الٹرنیٹیو میڈیا ان کے سامنے دیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہماری ینگ جنریشن پوری دنیا کے بارے میں واقفیت رکھتی ہے، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، ہمارے آس پاس میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس کو وہ جان رہی ہے۔
تو اس کو جتنا یہی ایک ہوپ فل پوائنٹ ہے کہ ینگ جنریشن کو، نوجوانوں کو جتنا حالات کا ادراک ہوگا، حالات کی نزاکت کا ریئلائزیشن ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بہتر مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور انہی نوجوانوں کے اندر سے، اسی ینگ جنریشن کے اندر سے انشاءاللہ ایک نئی قیادت ابھرے گی۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب قوم جو ہے وہ بالکل ادنا لیئر پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے، یہ شاید اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہے، اس کے اندر سے خود بخود ایک ایوالومنٹ ہوتا ہے، اور وہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا وقت آتا ہے تو مختلف نوجوان جو ہیں آگے بڑھ کر پرانی قیادتوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، یا وہ خود اذکار رفتہ ہو جاتی ہیں، ریجیکٹڈ ہو جاتی ہیں، اور نئی قیادت جو ہے آ کر کے وہ میدان سنبھال لیتی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، جو میں کہ چھوٹا سا طالب علم ہوں، حالات کا جو بھی میں تجزیہ کرتا ہوں، جیسے بھی پڑھتا لکھتا ہوں، تو اس کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ وہی فیز ہے کہ جب ہماری یعنی مذہبی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے، اچھی فعال قیادت جس سے ہم کچھ امید کر سکیں، اسی طرح سے سیاسی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہماری ینگ جنریشن شاید آئندہ، شاید چند برسوں میں اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرے، اور بس یہی ایک امید ہے۔ ورنہ تو جیسے ہمارے حالات ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری بدقسمتی کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ اب سے کچھ پہلے مذہب کی بات آئی، مذہب کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ مذہب تحریک دیتا ہے، پریرنا دیتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ بعض مذہبی تصورات کی غلط تفہیم ہو جائے تو پھر وہ مذہب جو ہے انسان کو پیچھے بھی دھکیلتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی دینی جمعیت نے جو ہے وہ کافی عرصے تک، خاصے زمانے تک اپنے متوسلین اور اپنے ارکان کو جو ہے یہ پابندی لگائی رکھی کہ چونکہ موجودہ حکومت، موجودہ نظام جو ہے وہ طاغوت ہے، تو وہ سول سروسز میں نہیں جا سکتے، وہ عدلیہ میں نہیں جا سکتے، وہ فوج کی، پولیس کی ملازمت نہیں کر سکتے، وہ ان اداروں کا رخ نہ کریں، اس لیے کہ یہ جو ہے طاغوت نظام ہے، اور طاغوت نظام کے کل پرزے یہ ہیں، وہ کالجوں میں نہ جائیں، چونکہ کالجوں سے کیا ہوتا ہے، طاغوت نظام کے کل پرزے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا مسلمانوں کو، اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو ہماری جنریشن، جو لوگ آج اچھے عہدوں پہ ہو سکتے تھے، وہ پیچھے رہے، نہیں گئے وہ ادھر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اس کا ہے سنکلپ نام ہے اس کا، RSS کے لوگوں نے اس کو قائم کیا ہے کچھ دہائیوں پہلے، اور میں اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو اس نے جو ہے کوئی 700 850 IAS اور IPS آفیسر پیدا کیے ہیں، جبکہ علامہ یوسف قرضاوی نے، دوسرے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ باقاعدہ فی سبیل اللہ کی مد میں ہم جو ہے زکوٰۃ کا استعمال کر کے ایسے جدید اور ماڈرن تعلیم کے ادارے قائم کر سکتے ہیں کہ جن سے ہم جدید انتظامیہ کے کل پرزے IAS PCS آفیسر تیار کر سکیں، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ مذہبی سوچ میں وہ نہیں ہے۔ یہیں سے تھیولوجی کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، تو تھیولوجی کے اندر بھی ہمیں ری تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ری تھنکنگ ہو جائے تو انشاءاللہ مذہب جو ہے پھر ہمارے لیے ایک تحریک کا اور بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر قطریب صاحب نے ہندوستانی مسلم سیاست کی گزشتہ اور حال کی داستان بڑے واقعاتی اور میں یہ کہوں گا کہ تجزیاتی انداز میں سنائی ہے۔ آپ نے بنیادی مسائل کو جو ہندوستانی مسلمان کو درپیش تھے یا رہے ہیں، اسے واقعات کی مثالوں سے سمجھایا ہے، جنہوں نے آزادی کے بعد دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ذہن و شعور کو متاثر کیا ہے۔ ناظرین، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ملک ہو، جمہوری سیکولرزم اور جمہوری ادارے کی کامیابی و ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس سلسلے میں اکثریت کا رویہ کیا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے، اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔